میں دعوت دینا وا جناب علامہ عمران حیدری جی ہورانو کہ وان اور گل بات پیش کرن جناب علامہ عمران حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت وصولۃ الحیدریہ وعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ ومؤثر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ والحجۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو میں اس خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بڑھ کر کے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور درود و سلام ان مصطفیٰ اور مجتبی بندوں پر جن پر درود کی نسبت سے درود نے اتنا فیض پایا کہ خود لا شریک بھی اس درود میں شریک ہے۔ تو مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور میں چاہوں گا کہ جو گفتگو اس سے پہلے ہوئی اس کو ہی کنٹینیو کیا جائے۔ ایک بات جس کی وجہ سے میں نے جس آیا مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، عنوان قرار دیا، وہ اللہ کے تعالیٰ بیشک صاحب نے ایک بات کی کہ کربلا میں جو حر نے نقش آیا تو وہ آیا امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور جب وہ لشکر یزید میں تھا سب کو پتا وہ حر تھا۔ یہ وہ بندہ جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور روکا۔ تو حر کی تقدیر کیوں بدلی؟ علماء نے لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا اے حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ آگے سے حر نے جواب دیا مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے ہی نہیں سکتے۔ تو علماء نجف نے جب بحث کی انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے کہ حر نے امام علی مقام کی والدہ کا احترام اتنا کیا کہ یہ جہنم کے کنارے سے جنت کی طرف آ گئی۔ اب جو رستہ روکا، کسی شاعر نے لکھا کہ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی راہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، پھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اور حر نے جب کربلا میں 10ویں محرم کا دن تھا تو نماز وہی پڑھتا تھا، نماز وہی تھی، قرآن وہی تھا، دین وہی تھا، ایمان وہی تھا۔ یہ حر سے حر علیہ السلام کیسے ہو؟ صرف ایک جملے میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ حر نے نہ دین بدلا، نہ اسلام بدلا، نہ قرآن بدلا، نہ نظام بدلا، فقط حر نے امام بدلا۔ میں جو نکتہ اپنے معزز سامعین کو دینا چاہتا ہوں کہ حر نے فقط امام بدلا۔ اور ہم آج ڈیوائیڈ کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارا قرآن ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، دین وہی ابراہیمی، گھر وہی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، کہ وہ گھر جو مرکز ہدایت انسانیت کے لیے، جس کو دو نبیوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ساتھ ساتھ دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے اے اللہ ہماری اس نعمت کو، اس صحیح کو قبول فرما۔ اب گھر بھی وہی، کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہیں؟ فقط اس وجہ سے ہم ایک نہیں کہ ہمارا امام ایک نہیں، ہمارا پیشوا، ہمارا لیڈر جس کی نشاندہی سورہ بقرہ میں کی گئی، ہمارے جو جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امامت کے جد امجد ہیں،
قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ساتھ امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ جب انہوں نے کامیابی حاصل کر تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب یہ جو امام ہے جب تک لوگ رہیں گے امام بھی رہے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اے اللہ اس کو میری نسل میں رکھ۔ اب آگے سے جواب آیا کہ یہ میرا عہد ظالموں کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب ظلم ہوتا ہے دو قسم، ایک ان الشرک لظلم عظیم، ایک شرک سب سے بڑا ظلم، دوسرا ظلم سورہ یوسف پڑھیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، ایک وہ ظلم۔ اب امام جو ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، اور جس نے بھی اپنی زندگی کے کسی ایک گوشے میں اگر بت پرستی کی ہے تو وہ اس منصب امامت کا اہل نہیں ٹھہر سکتا۔ اور جس گھر میں اس امامت کو دینا تھا خدا نے، ان گھر کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کی پاکیزگی کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا، کبھی اس گھر کی مودت کے لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اس قرآن نظام اسلام کا، میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ میرے اقربا سے محبت کر۔ پھر اس گھر کی ایک شخصیت کے لیے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں مگر جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اس گھر کے اگر کسی فرد نے انگوٹھی نماز میں خیرات کر دی تو آیت کا قصیدہ آیا انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ماں سوائے کوئی ولی نہیں، ایک اللہ، ایک اس کا رسول، اور ایک وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب اگر اس گھر کے کسی فرد نے تلوار چلائی تو پھر خدا کو کہنا پڑا کہ کچھ لوگ راہ خدا میں ایسا لڑتے ہیں جیسے سیکل کے ساتھ بنائی گئی دیوار۔ بہت شکریہ۔ اب یہ گھر وہ تھا جس کا تعارف جو ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں ہوتا رہا۔ اب اس گھر کی فرد کا نام ہے حسین علیہ السلام، جن کی یاد کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ وارث انبیاء ہے، یہ ان انبیاء کا وارث ہے جن کے متعلق سرکار رسالت مآب کی زبان سے نکلا حسین کے بابا کے لیے کیا کہا گیا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواه والى ابراہیم فی خلته والى موسی فی جمالہ والى عیسی فی ذوقہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب، کہ جس نے آدم کا علم دیکھنا، نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا ہو، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھنا ہو، وہ ایک علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ کیوں؟ یہ وہ چہرہ تھا جس پر 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتوں کی تاج کی ذمہ داری تھی۔ اب اسی لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے سرکار رسالت مآب کو کہنا پڑا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا دراصل ہے کیا تھی؟ یہ کربلا اس قربانی کا تسلسل تھی جس کے لیے قرآن نے کہا وفدینہ بذبح عظیم، کہ ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبیحہ عظیم کا مقرر کر دیا۔ اس ذبیحہ عظیم کا وارث کا نام حسین ہے۔ اب اس حسین کے لیے یہ کہا۔ اب یہ حسین کو کربلا میں اکیلا نہ سمجھیے، یہ جو بیعت یزید نے مانگی تھی اس کو ایک جملے میں امام علی مقام نے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس جو دستار تھی وہ 1,24,000 انبیاء کی تھی۔ حسین کی جو بیعت تھی یہ یزید نے بھی اپنے ایک لائن ساتھی کو یہ کہا، جب اس نے کہا یزید تیرا جو اقرار ہے وہ 1 کروڑ سے زائد مسلمان کر چکے، حسین کی بیعت لے کے کرنا کیا؟ تو یزید نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ ہونٹ چوم رہے تھے محمد مصطفیٰ اور کہہ رہے تھے کہ اے حسین تیرا فعل میرا فعل۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے
رسول کا جو فعل ہے خدا کا فعل ہوتا ہے. میری حسین کی جو بیعت ہے وہ حسین کی بیعت نہیں، دراصل رسول کی بھی بیعت ہوگی اور خدا کی بھی بیعت ہوگی. یزید کے ذہن میں یہ پیغام چل رہا. اب جب امام حسین علیہ السلام آئے کربلا میں، اب یہ یزید نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا، کوئی اسلام نہیں تھا، یہ تو فقط بنو ہاشم نے اپنی حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا. اب اسلام کا انکار ہو رہا تھا، قرآن کا انکار ہو رہا تھا، نظام کا انکار ہو رہا تھا. اب حسین نے کہا کہ اے یزید، یہ قرآن تھا، ہے اور رہے گا. ہم کربلا میں آئیں گے، محمدیت کا پرچم لگائیں گے، اور تیرے نام کو ہم نے گالی نہ بنایا تو ہمیں حسین نہ کہے. آپ سلامت رہیں. اب امام علی مقام جب کربلا میں آئے، ان پہ جو مشکل اور مصیبت تھی، شاعر نے لکھا ہے کہ جب وہ حسین جو انبیاء کا وارث حسین، محمدیت کے تسلسل کا وارث حسین، جب نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ عباس رہا، نہ اون و محمد رہے، تو پھر اپنے خیمے سے نکلتے ہیں. اور شاعر نے لکھا کہ حسین برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے، جنازہ ہو جیسے کسی غریب کے گھر سے. اب وہ حسین آیا میدان میں اور ایسی جنگ کی کہ لکھتے ہیں گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبی پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا صبت نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا گلے پر لگا کزنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے، نکالا وہ تیر ہلکے مبارک کو توڑ کے. یوں سنتے تھے حضرت کہ لگا پشت پہ بالا، کر یوں سے تھرا کے گرے سید والا. جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا، ہاتھوں کو گردن میں جد اللہ نے ڈالا. قرآن رحلے زین سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی اور عرش گر پڑا. اور یوں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ آواز، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا. ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تر پتا ہے کاپ پر.